تو اب میں مرزا کو الزامی جواب دینے لگا ہوں. اب مرزا میں اگر ہمت ہے تو اس کا جواب دے. یا تو یہ ہے کہ جو میں جواب دینے لگا ہوں کشف المحجوب کی عبارت کے حوالے سے جو جواب میں دینے لگا ہوں، یا تو اس کو گستاخی رسول ڈکلیئر کرے اور کہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس گستاخی کو ذکر کیا اور امام مسلم گستاخی رسول ہے، یا پھر کم از کم اپنی زبان جو ہے وہ کشف المحجوب کے بارے میں بند رکھے. وہ روایت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں امام مسلم روایت لے کے آیا ہے 3407 3408 اور 3409 نمبر 3 روایت اوپر تلے لے کے آئے. اس باب کا عنوان امام نووی نے یہ قائم کیا ہے کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اس کو پسند آ جائے تو اب پھر گھر میں آ کے اپنی بیوی سے صحبت کرے. اس روایت، اس جو عنوان ہے اس کے تحت یہ تینوں روایت موجود ہیں، اور وہ تینوں روایت کیا ہے اس کا مضمون اور خلاصہ یہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے اس روایت کے راوی ہیں جو صحیح مسلم میں موجود ہے. اب صحیح مسلم کی اس روایت کو اور کشف المحجوب میں بیان کردہ روایت کو دونوں کو آپ کمپیریزن کریں، تقابل کر کے دیکھیں کہ مرزا کی ڈاکٹرائن کے مطابق گستاخی کس میں زیادہ ہے اور اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مرزا کے بقول دعوے کے مطابق گستاخی ہے وہ کس میں زیادہ نکلتی ہے. وہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عورت پر نظر پڑ گئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لے کے آئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ سے صحبت فرمائی اور پھر اپنے اصحاب کی طرف نکل گئے اور اپنے اصحاب سے جا کے فرمایا کہ جب تمہاری کسی باہر عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ تمہیں سے کسی کو پسند آ جائے، اس کو بڑی لگے، اچھی لگے، اس کو بھا جائے. اب اسلام 360 کا ترجمہ نکال کے دیکھیں انہی روایت کا، اس کو بھا جائے تو اپنی بیوی سے آ کے صحبت کرے، اس کے دل سے خیال نکل جائے گا. اب یہ روایت جو ہے امام مسلم لے کے 3 طرق اس کے لے کے صحیح مسلم میں، اور السنن الکبری للبہقی امام بہقی کی کتاب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 90 پر امام بہقی نے عنوان کا قائم کیا. عنوان لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ باب ما یفعل اذا رأى من اجنبیۃ ما یعجبہ، جب کسی اجنبیہ کو کوئی شخص دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو اب وہ کیا کرے. اور اسی روایت کو لے کے کہ اب وہ کیا کرے کہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تو اس کے دل سے خیال نکل جائے گا. اب یہ واقعہ جو امام مسلم نے بھی بیان کیا، امام بہقی نے السنن الکبری میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اجنبیہ عورت پر نظر پڑی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں آ کے سیدہ زینب کے ساتھ صحبت فرمائی اور پھر اپنے اصحاب کو فرمایا کہ جب کسی کی اجنبیہ عورت پہ نظر پڑ جائے اور اس کو پسند آ جائے، اچھی لگے، تو اب اپنی بیوی سے صحبت کر لے، دل سے خیال نکل جائے گا. اب مرزا کے دعوے کے مطابق یہ بات کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی اجنبیہ پہ نظر پڑ گئی یہ گستاخی ہے، اس طرح کہنا توہین اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اور جن کتابوں میں یہ بات لکھی ہے ان کو آگ لگا دو چوراہے میں رکھ کے، کشف المحجوب کو جلا دو چوراہے میں رکھ کے. تو اب میں مرزا صاحب سے کہتا ہوں کہ ذرا ہمت کریں، یہی بات کشف المحجوب کے بارے میں جو آپ نے کی ہے وہ صحیح مسلم کے بارے میں کر کے دکھائیں. پھر ان کے کچھ کمزور گول کیپرز نکلے تاکہ مزید بزرگوں کی انورٹڈ کاما میں عزت افزائی کروائیں. انہوں نے کہا نہیں جی، اس طرح کی گستاخی تو مسلم شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا جی، اب وہ مسلم شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا بنتا ہے؟ اس پہ ہم وہی ایک پہلے تو شعر پڑھیں گے ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. محمد تو نام دونوں کے ہی ہیں. تو اب ہم علمی جواب بھی دیتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے چند عورتیں گزری تو آپ کی نگاہ اچانک پڑ گئی. آپ علیہ السلام نے نگاہ ہٹا لی، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ اچانک جب نگاہ پڑ جائے غیر محرم پہ تو میں ہٹا لوں. تو ظاہر ہے یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام اپنے گھر میں اندر تشریف لے گئے، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا. اس کے بعد باہر صحابہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جب کبھی بھی تمہاری اس طرح نظر پڑ جائے تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی وہی چیز اللہ نے رکھی ہے جو کسی اور عورت کے پاس ہے. کتنی صاف ستھری، نظروں کی حفاظت کروانے والی، اپنی حیا کی حفاظت کروانے والی تعلیمات ہیں یہ. اس سے وہ بابا جی کو بچا رہے ہیں. زید ابن حارثہ کی بیوی والا جو واقعہ، یہ واقعہ ایگزیکٹلی تب ویسا ہونا تھا جب یوں ہوتا نعوذ باللہ صحیح مسلم میں کہ جس عورت پہ حضور کی نگاہ پڑی، جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے اس عورت کی نفرت ڈال دی اور وہ عورت واپس آئی اور حضور سے نکاح کر لیا. کشف المحجوب میں یہ بکواسیات لکھی ہوئی ہیں زید ابن حارثہ کی بیوی کے بارے میں. اب مجھے بتائیں ان دونوں واقعات کا کوئی لینا دینا ہے؟ اس سے اندازہ لگائیں یہ بابوں کے پیچھے نبی علیہ السلام کو بھی تختہ مشق بنا دیتے ہیں، ان کی احادیث کو بھی. تو سر عصید شاہی کوئی نہیں، میرے بھی کلپس کے ساتھ یہی کرتے ہیں یہ کہ چھوٹی سی بات ایسی کاٹتے ہیں اور اس کو ایسا رنگ دیتے ہیں کہ یہ بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ وہ ہے. جب تک میتھمیٹیکلی دونوں سٹیٹمنٹس برابر نہیں ہوں گی، ایک چھوٹا سا بھی اگر فرق آ جائے ایگزیکٹ ایگزامپل نہیں بنتی. وہ
نکاح اور زنا میں صرف ایجاب و قبول کا فرق ہے، حق مہر کے عوض، باقی سب کچھ ایک ہے، لیکن وہ ایک چیز کو حلال کر دیتا دوسرے کو حرام۔ اس طرح نہیں مثالیں پیش کی جاتی۔